یہ الوداع کی کیا حیثیت ہے؟ یہ رمضان کے لاسٹ جمعہ کو ایک اسپیشل ایونٹ قرار دینا، اس دن کچھ خصوصی خطبہ دینا، خصوصی چیزیں بیان کرنا یا خصوصی اس کو اہمیت دینا، یہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ حتیٰ کہ آج میں پڑھ رہا تھا بریلوی مسلک کے جو فاؤنڈر کہہ لیجئے، جو اس کے بانی ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کہیں سے کوئی ثبوت نہیں، لیکن چونکہ ان کے یہاں بدعات کے لیے بڑی گنجائش ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اچھی نیت سے الوداع منا رہا ہے یا الوداع کا خطبہ دے رہا ہے تو اگر نیت اچھی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو الوداع کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے۔ مولانا عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ مہینے کے ہم آخری پڑاؤ پر پہنچ چکے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ چاند جو عید کا ہمیں نظر آئے وہ 29 روزوں کے مکمل ہونے کے بعد ہی وہ چاند نظر آ جائے، اور اگلا جو جمعہ ہو وہ ہمارا عید کے دن پڑ جائے، یہ ممکن ہے۔ کل سے میرے پاس یہ سوال بھی بار بار آ رہا ہے کہ مولانا آج کا جمعہ الوداع کا جمعہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ الوداع کی کیا حیثیت ہے؟ یہ رمضان کے لاسٹ جمعہ کو ایک اسپیشل ایونٹ قرار دینا، اس دن کچھ خصوصی خطبہ دینا، خصوصی چیزیں بیان کرنا یا خصوصی اس کو اہمیت دینا، یہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ حتیٰ کہ آج میں پڑھ رہا تھا بریلوی مسلک کے جو فاؤنڈر کہہ لیجئے، جو اس کے بانی ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کہیں سے کوئی ثبوت نہیں، لیکن چونکہ ان کے یہاں بدعات کے لیے بڑی گنجائش ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اچھی نیت سے الوداع منا رہا ہے یا الوداع کا خطبہ دے رہا ہے تو اگر نیت اچھی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو الوداع کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے کہ آپ رمضان کا آخری جمعہ ہے تو اس کو ایک اسپیشل ایونٹ کے طور پہ منائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز سوچنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے تو وہ یہ ہے کہ اب یہ برکتوں والا مہینہ جب اپنے آخری پڑاؤ پر ہے، اب تک تو ہمیں فکر تھی کہ بھئی ہمارے روزے صحیح جا رہے کہ نہیں جا رہے ہیں، ہم نے تراویح پڑھی کہ نہیں پڑھی، ہم نے قرآن کتنا پڑھا، ہم نے تاقراتوں میں ہم عبادتیں ہم نے کی کہ نہیں کی۔ اب تک تو ہماری ٹینشن اور ہماری فکر اور ہماری تگ و دو اس کے آس پاس گھوم رہی تھی۔ اب ہماری ٹینشن کیا ہونی چاہیے؟ اب ہمیں فکر کس بات کی ہونی چاہیے؟ اب ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اے اللہ، عبادتیں تو ہم نے جو بھی ہماری طاقت میں تھی یا جو بھی ہم کر سکے ہم نے کر دیا ہے اللہ، اب اے اللہ تو ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ ان عبادتوں کی قبولیت کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ کونو لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حکمت، اللہ تعالیٰ نے بڑے علم و حکمت سے ان کو نوازا تھا۔ رسول اکرم کے صحابہ کرام میں ان کی اپنی ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پہ حکمت کو جاری کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حابیل اور قابیل کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے جو متقی ہوں۔ اللہ کے تقوی شرط ہے۔ اگر آپ کی نیکی کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، آپ کی نیکی کا سائز بہت بڑا ہے، آپ کی نیکی دکھنے میں بہت بڑی ہے، لیکن اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اس کے پیچھے اخلاص نہیں ہے، تو پھر آپ کی وہ نیکی کھوکھلی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی نیکی کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے سارے نبیوں نے اپنی نیکیوں کے بعد سب سے پہلے اللہ سے قبولیت کی دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے تھے،
ان کا بیٹا اسماعیل اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا، پتھر اٹھا اٹھا کے اپنے باپ کا سپورٹ کر رہا تھا. قرآن کریم نے اس منظر کو پیش کیا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا رہا تھا اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا، اور دونوں باپ بیٹے کی زبان پر بس ایک ہی دعا تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار ہماری اس نیکی کو تو قبول فرما لے، تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ہم تو صاحب چھوٹی موٹی نیکیاں کر کے شیر بن جاتے ہیں. ہم تو ایسا لگتا ہے کہ ہم صاحب اعتکاف میں بیٹھ گئے، ہم نے تراویح پڑھ لی، ہم نے طاق راتوں میں جاگ گئے، ہم تو بالکل تقویٰ کا سرٹیفکیٹ ہمیں حاصل ہو گیا، جنت مل گئی ہمیں. یہ ایک مومن کی سوچ نہیں ہونی چاہیے. مومن کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ قرآن کا 18واں پارہ اٹھائیے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے متقی بندے وہ ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے کہ ان کو اپنے رب کے پاس جانا ہے، ان کو پلٹ کر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے. فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، آگے آگے رہتے ہیں. جب انسان کے اندر یہ ڈر رہے گا کہ پتہ نہیں ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، جب یہ چنتا ہوگی، یہ فکر ہوگی، تو انسان نیکیوں میں اور حصہ لے گا اور آگے بڑھے گا. میرے پیارے ساتھیوں، تو یہ جو رمضان کا موڑ ہے، یہ آخری موڑ پر ہم پہنچ گئے. بہت ممکن ہے کہ اگلا جمعہ جو ہے وہ ہمارا رمضان کے اندر نہ پڑے. اس لیے آج اس جمعہ کے دن ہمیں اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور اس بات کی چنتا کرنی چاہیے، اور اس بات کی دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہماری تو نیکیوں کو قبول فرما لے. میرے عزیزوں، اس موقع پر جب رمضان جا رہا ہے تو ہمیں کچھ اور چیزوں کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں نیکی کے بعد دوبارہ گمراہ ہو جانے سے. ایک انسان شروع سے گمراہی کے راستے پر ہے، یہ ڈینجرس ہے، لیکن ایک انسان نیکی کے راستے پہ آنے کے بعد گمراہی کے راستے پہ چلا جائے، یہ اور زیادہ ڈینجرس ہے. ایک انسان رمضان کے مبارک مہینے میں نیکیوں کا خوب اہتمام کرے، نمازوں میں آگے آگے رہے، مکمل روزے رکھے، تراویح کی نماز پابندی سے پڑھے، اپنے دامن کو گناہوں سے دور رکھے، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور عید کا چاند نظر آیا، وہ مسجد سے ایسے غائب ہو جائے جیسے گدھے کے سر سے سینگ. تراویح اور تہجد تو بڑی دور کی بات ہے، اب تو وہ فرض نمازوں میں بھی نظر نہ آئے. وہ اپنے محبوب فلمی ایکٹر کی فلم دیکھنے کے لیے عید والے دن سنیما ہال میں لائن لگا کے کھڑا ہو، وہ بازاروں میں جا کے بے حیائی اور بیہودہ کاموں میں مشغول ہو جائے، تو وہاں ہمیں اللہ کے نبی کی اس دعا کو یاد کرنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. اے اللہ، میں ہدایت کے بعد گمراہی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھئی ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری عبادتیں قبول ہو گئیں؟ اس کے سائنس کیا ہیں، اس کے سمبلز کیا ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے روزے اللہ کے یہاں قبول ہو گئے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری تراویح قبول ہو گئی؟ کیسے پتہ چلے گا ہمارے صدقہ خیرات قبول ہو گئے؟ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ تم رمضان کے بعد اپنے حالات کا جائزہ لو. اگر رمضان کے بعد بھی تم نیکیوں کے راستے پہ گامزن ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اب اتنی اس لیول پر نیکیاں نہیں ہو رہی ہیں، جو جوش تھا، جو جذبہ تھا رمضان میں، وہ جذبہ نہ ہو، یہ تو پاسبل ہے. لیکن اگر تم نیکیوں کے راستے پہ تمہارے اندر کنسسٹنسی ہے، تم کنٹینیو کر رہے ہو نیکیوں کو، قرآن کی تلاوت رمضان کے بعد بھی ہو رہی ہے، فرض نمازوں کی پابندی رمضان کے بعد بھی ہے،
شوال کے 6 روزے رکھ رہے ہو تم، اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے ہیں، ان سے تم نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے، یہ تمام علامتیں پائی جا رہی ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی نیکی اللہ تعالیٰ کیا قبول ہو رہی ہے۔ تو رمضان کے اس آخری موڑ پہ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نیکیاں اللہ کے ہاں برباد نہ ہو جائیں۔ قرآن کے 14ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے میرے بندو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو سوت کاٹتی ہے، جو دھاگا تیار کرتی ہے، بڑی محنت سے وہ دھاگا تیار کرتی ہے چرخے کے اوپر، اور جب وہ دھاگے تیار ہو جاتے ہیں وہ کینچی اٹھا کر کے اپنے دھاگوں کو کاٹ دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ اے میرے بندو تم نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکیوں کو ڈسٹرائے مت کر دینا، اپنی نیکیوں کو برباد مت کر دینا، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان کے اندر ہم نے جو عبادتیں کر لی ہیں، اب ان عبادتوں کی حفاظت کی فکر کیجئے، ان عبادتوں پر اپنے آپ کو برقرار رکھیے۔ رمضان کے بعد بھی کوشش کیجئے کہ عبادتوں کا یہ ماحول بنا رہے، نیکیوں کا یہ ماحول بنا رہے۔ اگر کوئی کسی بری لت میں آپ مبتلا تھے، کسی بری عادت میں آپ مبتلا تھے اور آپ نے رمضان میں سچی توبہ کر لی، تو کوشش یہ کیجئے کہ اپنی توبہ پر قائم رہیے، توبہ پر قائم رہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ کے نیک بندے یہ دعا کیا کرتے ہیں، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو ہدایت کے دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ ہونے دینا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اے اللہ تو ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما دینا، انک انت الوہاب، تو بہت بڑا عطا کرنے والا، دینے والا ہے۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کو میرے بھائیوں پابندی سے پڑھتے رہیے۔ رمضان کے ختم ہونے پر جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس میں ایک بہت اہم عبادت ہے صدقہ فطر۔ اس کا نام کیا ہے؟ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر۔ فطر کے معنی ہوتے ہیں روزے کو پورا کر لینا۔ بھئی ہم ڈیلی جو افطار کرتے ہیں، افطار کو بھی افطار اسی لیے کہتے ہیں کہ روزہ پورا ہو گیا، روزہ کھول لیا ہم نے۔ تو جب پورے مہینے کا روزہ کمپلیٹ ہو گیا اور عید کا چاند نظر آ گیا، تو یہ بھی شریعت کی نظر میں ایک قسم کا افطار ہے کہ روزہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اس افطار کے موقع پر جو صدقہ دیا جائے، جو زکوٰۃ دی جائے، دیٹ از کالڈ زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر، یا اس کو عام زبان میں فطرہ بھی بولتے ہیں۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، آپشنل ہے، کمپلسری ہے، دینا ضروری ہے، یا نہیں بھی دیں گے تو چلے گا؟ کیا ہے مسئلہ اس کا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی الحر والعبد والذکر والانثى من المسلمین والصغیر والکبیر من المسلمین۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ صدقہ فطر فرض ہے، یہ ابو سعید خدری کا جملہ ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے۔ 1 سا کھجور یا 1 سا جو ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، سب کے اوپر صدقہ فطر فرض ہے۔ اس حدیث سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ صدقہ فطر فرض ہے، آپشنل نہیں ہے، دینا ہی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ چھوٹے بچوں کو کی طرف سے بھی یہ دیا جائے گا۔ ایون اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، کوئی جنین ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹینڈ یہ ہے اور یہی زیادہ راجے ہے، اس کی طرف سے بھی دینا چاہیے۔ اگر کوئی جنین ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ڈیلیوری ہونے والی ہے عید کے بعد، اس کی طرف سے بھی دینا چاہیے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا موقف ہے۔ اور اگر عید کے دن کے پہلے بچہ پیدا ہو جاتا تو بالاتفاق دینا ہی دینا ہے۔ تو چھوٹے بڑے مرد عورت سب کی طرف سے دینا ہے۔ کتنا دینا ہے؟ 1 سا دینا ہے۔ سا جو ہے یہ کوئی تول کا وزن نہیں ہے، یہ ناپ کا وزن ہے۔ عرب میں اناج جب دیتے تھے تو ان کے یہاں اس کے ناپنے کا ایک پیمانہ تھا جس کو سا بولتے تھے۔
یہ جو سا ہوتا تھا یہ 4 مد کا ہوتا تھا. اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب تولنے والی چیز نہیں ہے، ناپنے والی چیز ہے، تو یہ الگ الگ چیزوں میں ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. کوئی چیز اگر ہلکی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کم رہے گی، لیکن ایک سا میں جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور کوئی چیز وزنی ہے تو ایک سا کے اندر زیادہ ضرورت پڑے گی اس کو آپ کو رکھنے کی. تو علماء نے جو اس کو ناپا ہے، اس کا جو اسسمنٹ کیا ہے، جو اندازہ کیا ہے، وہ تقریباً 2 کلو 200 گرام سے لے کر کے 2 کلو 700 گرام تک یا 3 کلو تک کا بھی بعض علماء نے اندازہ کیا ہے. الگ الگ اجناس میں الگ الگ وزن آتا ہے. تو اس میں جو 2.5 کلو کی ایک مقدار ہے، یہ ایک بہتر مقدار ہے اور محتاط مقدار ہے. اگر کوئی 2.5 کلو دیتا ہے تو دیٹ از انف، وہ کافی ہے. 2.5 کلو آپ جو اناج کھاتے ہیں، آپ جو کھاتے ہیں جو بھی دے سکتے ہیں، آپ چاول کھاتے ہیں چاول بھی دے سکتے ہیں، آپ گیہوں کا آٹا کھاتے ہیں گیہوں دے سکتے ہیں، گیہوں کا آٹا بھی دے سکتے ہیں. ان تمام چیزوں میں سے آپ اپنی فیملی کے ہر ممبر کی طرف سے 1 سا اناج اللہ کی راہ میں آپ دیں گے. یہ ہے صدقہ فطر کا مسئلہ. اب 2 مسئلہ اور ہے کہ یہ صدقہ فطر کس کو دینا ہے اور کیوں دینا ہے. تو کس کو دینا ہے اور کیوں دینا ہے، اس کا جواب ہمیں ابو داؤد کی ایک حدیث میں ملتا ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے 2 مقصد کے تحت: طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین. روزے دار کو پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے. ہم روزے دار ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے ممکن ہے کہ ہم سے کچھ خطائیں ہو گئی ہوں، کچھ روزے کے آداب ہم سے چھوٹ گئے ہوں، کچھ چیزیں جو ہمیں روزے کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے تھی ہم کر بیٹھے ہوں. ایسی جو ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں، یعنی ایسی کوئی خطا یہاں مراد نہیں کہ روزہ ہی ٹوٹ گیا ہو. اگر روزہ ٹوٹ گیا تب تو قضا دینا ہے. ایسی چیزیں روزہ ٹوٹتا نہیں ہے مگر روزے کے آداب کے خلاف ہیں. جیسے کبھی زبان سے کوئی بیہودہ بات نکل گئی، کبھی کوئی نامناسب بات نکل گئی، کبھی غصے کا زیادہ ہم نے اظہار کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو روزے دار کو ان تمام گندگیوں سے پاک کرنے کا کام کرتا ہے صدقہ فطر. اور دوسرا مقصد کیا ہے اس کا؟ طعمۃ للمساکین. کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، وہ عید کے دن اس کے گھر میں یہ نہ ہو کہ کھانا نہیں ہے. عید کے دن کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے، اس کے بچے بھوکے نہ رہیں. یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے صدقہ فطر کا. تو کیوں دینا ہے اس کا جواب یہ ہے. اور کس کو دینا ہے وہ بھی پتہ لگ گیا کہ زکوٰۃ تو 8 جگہ دی جا سکتی ہے. غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، اللہ کی راہ میں دو، گردن چھڑانے میں دے دو، مگر صدقہ فطر کے لیے مساکین کا لفظ آیا ہے. لہٰذا صدقہ فطر صرف مساکین کو، جو غریب لوگ ہیں، فقراء ہیں، مساکین، ان کو دینا ہے. یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ کب دے سکتے ہیں. تو اس میں اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ. جو صدقہ فطر کو عید کی نماز کے پہلے دے گا اس کا صدقہ فطر اللہ کے یہاں قبول ہوگا. اور جو عید کی نماز کے بعد دے گا فہی صدقۃ من الصدقات، اس کا صدقہ عام صدقہ ہوگا. کیا پتہ چلا؟ بھئی آپ کے فیملی میں 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں کا آپ نے آٹا یا چاول 2.5 کلو کے حساب سے 25 کلو آتا ہے. 25 کلو اناج یا 25 کلو آٹا یا چاول آپ نے اگر عید کی نماز کے پہلے دیا تب تو وہ صدقہ فطر ادا ہوگا. اور 25 کلو کے بجائے 25 کنٹل دے دیں آپ، لیکن اگر عید کی نماز کے بعد دے رہے ہیں تو آپ کا وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا، عام صدقہ ہوگا. شریعت کا ایک اصول پتہ چلا کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا ہے، ہم کیسا عمل کر رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. ہمارا عمل رسول کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں یہ میٹر کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ صدقہ فطر کے بارے میں جو ریسٹرکشن ہے، جو پابندی ہے کہ ہمیں عید کی نماز کے پہلے دینا ہے، سیم یہی پابندی قربانی کے بارے میں. قربانی میں اسی کا اپوزٹ ہے. آپ مارکیٹ میں گئے، 10,000 کا بکرا لائے، 15,000 کا جانور لائے، 20,000 کا جانور لائے، اور آپ نے اس کو عید کی نماز کے بعد آپ کو اس کو قربان کرنا ہے. عید کی نماز کے پہلے آپ قربانی نہیں کر سکتے، عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے نہیں کر سکتے. آپ ہر سال 20,000 کا جانور لاتے تھے، 2 لاکھ کا جانور لے آئے، آپ 10 گنا زیادہ موٹا، تازہ، فربا، تندرست لے آئے، اور عید کی نماز کے پہلے آپ نے قربانی کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا گوشت ملے گا آپ کو، گوشت ملے گا آپ کو، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا.
بھائی 15 منٹ کا فرق پڑا ہے. 15 منٹ پہلے وہی عبادت آپ نے کر لی, آپ کو ثواب نہیں ملا. 15 منٹ بعد آپ نے کیا تو ثواب ملا ہے. شریعت کا مزاج پتا چلا. شریعت آپ کی لاجک سے نہیں چلتی ہے, شریعت آپ کی منطق سے نہیں چلتی ہے, شریعت چلتی ہے اللہ نے کیا کہا, رسول نے کیا کہا. تو لہٰذا صدقہ فطر ہمیں کب دینا ہے؟ عید کی نماز کے پہلے پہلے ہمیں دینا ہے. لیکن ہاں اب یہ نہ کیجیے آپ کہ عید کے دن بالکل آپ صبح صبح نکل کے دیجئے تاکہ بیچارہ وہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے کام میں بھی نہ آ سکے. آپ 1 دن پہلے دے دیجیے. عبداللہ ابن عمر 1-2 دن پہلے بھی دے دیتے تھے. تو 1-2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ کل عید ہے, آج چاند ہو گیا, رات میں آپ دے دیجئے تاکہ اس مسکین کے کام میں آ جائے. ایک مسئلہ اور ہے کہ کیا ہم صدقہ فطر میں اناج کے بدلے قیمت بھی دے سکتے ہیں؟ اب اس میں 2 افراط اور تفریط پائی جا رہی ہے. کچھ لوگوں نے تو قیمت کو ہی ایک دم معمول بنا لیا کہ صاحب آسانی ہے, آٹا لانا پڑے گا, چاول لانا پڑے گا, پیٹ پہ لادنا پڑے گا, دینا پڑے گا. پیسے میں آسانی ہے, کوئی آیا دھیرے سے تھما دیا ہم نے. آسانی, لوگوں کو آسانی مل رہی ہے تو لوگوں نے اس کو ایک عمل بنا لیا. بلکہ بعض لوگوں نے تو کیا کیا, ان کے مولوی لوگ باقاعدہ ہر سال اعلان کر دیتے بھائی اس سال فطرے کی اتنی رقم ہے, وہ رقم ہی دیتے ہیں, وہ اناج نہیں دیتے. احادیث کے الفاظ سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اناج دینا چاہیے, یہ زیادہ بہتر ہے. اور صدقہ فطر ایک شعار, ایک نشانی ہے. آپ کے بچوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ نے صدقہ فطر دیا ہے؟ یہ ایک عبادت ہے اور یہ عبادت نظر آنی چاہیے کہ آپ نے یہ عبادت انجام دی ہے. لہٰذا بہتر اور افضل اور سنت یہ ہے کہ آپ اناج کی شکل میں دیں. ہاں لیکن اس معاملے میں کچھ دوسرے لوگوں کا جو یہ فتویٰ ہے کہ صاحب قیمت دیں گے تو قبول ہی نہیں ہوگا, قیمت دیں گے تو بدعت ہو جائے گی, ہمیں اس حد تک بھی نہیں جانا چاہیے. اگر کہیں ایسے حالات اور ایسی کنڈیشنز اور ایسی مجبوریاں ہیں, حکمت کا تقاضا ہے, تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حکمت اور مصلحت کے تحت قیمت بھی دی جا سکتی ہے. لیکن اناج دینا, چونکہ احادیث میں اناج کا ذکر آیا ہے, اس لیے اناج دینا افضل اور بہتر ہے. تو یہ ایک بہت اہم عبادت ہے جو ہمیں عید کی نماز کے پہلے پہلے ادا کرنا ہے. اب آ جائیے عید کے اوپر. عید کے دن ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے. عید کے دن اللہ کے رسول کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ انسان گھر سے اچھے کپڑے پہن کر کے, غسل کر کے, خوشبو لگا کر کے وہ عیدگاہ جا کے عید کی نماز ادا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا کے نماز ادا کرتے تھے. اگر کہیں پر عیدگاہ کا انتظام ہے تو عیدگاہ جا کر کے ہی نماز ادا کرنا چاہیے. مساجد میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں مگر یہ سیکنڈری آپشن ہے. ہماری ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم کھلے میدان میں, کھلے ایریا میں جہاں ہماری عیدگاہ ہو وہاں پہ ہم جا کے عیدگاہ میں نماز ادا کریں. اور اس عید کی نماز کے لیے جب ہم گھر سے نکلیں تو اللہ کے رسول کی سنت یہ بھی تھی کہ آپ عید کے دن کچھ کھجور وغیرہ کھا کر کے نکلتے تھے, وہ بھی طاق عدد میں. 3 کھجوریں کھا لے آپ, 5 کھا لے, 7 کھا لے, طاق عدد میں آپ کھجوریں کھا کے نکلے. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور بقرعید کے دن, عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے پیے نکلتے تھے اور آ کر کے قربانی فوراً کرتے تھے اور قربانی کے گوشت سے آپ کھانے کا آغاز کرتے تھے. تو یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. اسی طریقے سے عید کے دن جب آپ جائیں تو کوشش یہ کریں کہ پیدل جائیں. پیدل نہیں جا سکتے تو یہ کوشش کریں سواری سے گئے ہیں, بائک سے گئے, کار سے گئے, تھوڑی دور پارکنگ کر لیں, تھوڑی دور پیدل چل لیں, کچھ تو سنت رسول پر عمل ہو جائے. تو پیدل چل کر کے جانا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اسی طریقے سے کوشش اس بات کی بھی کریں کہ الگ راستے سے جائیں اور الگ راستے سے واپس آئیں. یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور اس کی مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ یہ جو راستے ہیں, جن راستوں سے ہم جائیں گے, یہ راستے قیامت کے دن گواہی دیں گے. تو ہم اگر الگ الگ راستوں سے جائیں گے تو الگ الگ راستے قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں گے. اور عید کا دن اللہ کی تکبیر کا دن ہے, اللہ کی بڑائی کا دن ہے, اللہ کے شکرانے کا دن ہے. اسی لیے جب اللہ نے قرآن میں رمضان کے روزے کا ذکر کیا, وہیں پر اللہ نے عید کا بھی ذکر کر دیا. فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اے میرے بندو, اللہ نے تم کو جو روزے کا حکم دیا ہے, اللہ تم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا, اللہ تو آسانی چاہتا ہے. 12 مہینوں میں ایک ہی مہینہ تم کو روزہ رکھنا ہے, 11 مہینے نہیں رکھنا ہے. بھئی ایک ہی مہینہ روزہ فرض ہے, یہ اللہ کی آسانی. اگر اللہ چاہتا 11 مہینہ روزہ فرض کر دیتا, 1 مہینہ معاف کر دیتا, ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی. اللہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ,
تو اے میرے بندو تم گنتی کو مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو اس کی ہدایت کے اوپر۔ دنیا کے ہر مذہب میں تہوار کا کانسیپٹ ہے، مگر ہمارا تہوار دنیا کے ہر تہوار سے الگ ہے۔ دنیا کے اور تہواروں میں ناچ ہے، گانا ہے، شراب ہے، شباب ہے، ہمارے اس تہوار میں یہ تمام گندگیاں نہیں ہیں۔ ہم اس سال کے 2 تہوار مناتے ہیں اور بڑے ہی پیسفل طریقے سے ہماری ایک گیدرنگ ہوتی ہے، ایک اجتماع ہوتا ہے، اور ہم سب مل کر کے اللہ کی تکبیر کے کلمات بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات تکبیر کے بتاتے ہیں مسلمان رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے بھی اللہ کی توحید پر تھا اور عید مناتے ہوئے بھی اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہے۔ مسلمان اپنی توحید سے کمپرومائز نہیں کر سکتا، مسلمان اپنی توحید سے نہیں ہٹ سکتا۔ تو عید کا ایک مقصد تو اللہ کی تکبیر ہے میرے ساتھیو، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم عید کے دن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے 29 یا 30 روزے مکمل رکھ لیے۔ اے اللہ تو نے ہمیں تراویح کی توفیق دی، تو نے ہمیں تہجد کی توفیق دی، تو نے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دی۔ اے اللہ یہ تمام نیکی کے کام جو ہم نے کی ہمارا کوئی کمال نہیں تھا۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں یہ 2 رکعت شکرانہ ادا کر کے تیرا شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ کہ تو نے ہمیں اپنے روزوں کو صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو عید کا دن شکر کا دن ہے میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں۔ عید کے دن آپ جائز طریقے سے تفریح منا سکتے ہیں، کوئی جائز کھیل کھیل سکتے ہیں، کوئی جائز ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، نبی نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے عید کے دن۔ کیوں؟ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، انجوائے کرنے کا دن ہے، مگر انجوائمنٹ میں بھی آپ حرام کی حدود کی طرف مت چلے جانا۔ یہ ہمارے بہت سارے نوجوان جو فلمیں دیکھنے کے لیے عید کا دن خاص کر لیتے ہیں، یہ بہت ساری مسلمان لڑکیاں جو رمضان بھر تو بڑی عبادتیں کرتی ہیں اور عید کے دن بے پردگی کر رہی ہیں، بے حیائی کر رہی ہیں، کان کھول کر کے سن لیں، اپنے روزوں کو خطرے میں نہ ڈالیں، اپنی عبادتوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ عید کے دن کو گناہوں کا دن نہ بنائیں، عید کے دن کو بے حیائی کا دن نہ بنائیں۔ اور عید کی نماز کے لیے جب گھر سے جائیں اپنی خواتین کو ضرور لے کر کے جائیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تمام عورتوں کو عیدگاہ لے کے جائیں، جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی لے کے جائیں، جو کنواری ہیں ان کو بھی لے کے جائیں، جو حالت حیض میں ہیں، جو ناپاکی کی ایام میں ہیں، ان عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کے جائیں۔ کیوں؟ یشہدن دعوت المسلمین، وہ مصلی سے دور رہیں گی، وہ نماز سے دور رہیں گی، مگر امام کی دعا میں شامل رہیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید کے دن جو ہماری گیدرنگ ہوتی ہے اور عید کے دن امام جو دعائیں کرتا ہے، اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اپنی ان دعاؤں میں ہم اپنی عورتوں کو بھی شامل کریں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی ہر اچھے کام میں، ہر خوشی میں اپنی فیملی کو ہم شامل کرتے ہیں، عید کے دن کی خوشی میں بھی اپنی فیملی کو شامل کریں، بیوی بچوں کو لے کر کے عیدگاہ جائیں۔ لیکن خواتین سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس عید کے دن بے پردہ ہو کر کے عیدگاہ جائیں۔ آپ کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ خوشبو کے آلات لگا کر کے اور خوشبودار چیزیں لگا کر کے اور اپنے بدن کو خوشبوؤں سے مزین کر کے آپ عیدگاہ میں جائیں۔ آپ نئے کپڑے بے شک پہنیں، آپ اچھے کپڑے بے شک پہنیں۔ ایک عورت کی جو ہے فطرت ہوتی ہے سجنے سورنے کی، آپ پردے کے اندر رہ کر کے اپنے آپ کو خوب سجائیں، لیکن آپ کی وہ زینت ایسی نہ ہو کہ وہ دوسروں کو نظر آئے اور مردوں تک وہ پہنچے۔ ایسی کوئی خوشبو اور ایسا کوئی میک اپ اور ایسا کوئی سجنا سورنا عید کے دن آپ کو کر کے اس کا جانا جائز نہیں ہے۔ ان تمام حدود کا میرے بھائیو ہم خیال رکھیں۔ عیدگاہ پہنچ گئے، اب وہاں آپ پہنچ گئے ہیں، بھائی 7 بجے نماز ہونے والی ہے، آپ 6 بجے پہنچ گئے، 1 گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس ہے، عید کا دن ہے، 1 گھنٹہ پہلے آپ عیدگاہ پہنچ گئے، کیا آپ وہاں پہ کوئی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھیں گے آپ۔ کوئی سنت نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے آپ۔ ہاں، اگر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے، مسجد میں آپ آئیں گے تو جو مسجد میں کبھی 24/7 کبھی بھی آپ آئیں تو مسجد کا ایک تقاضا یہ ہے، مسجد کا ایک ادب یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھیں گے۔ ایون اگر آپ ایسے ٹائم میں آئے ہیں جس ٹائم میں نفل نماز پڑھنا منع ہے، مثال کے طور پہ سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اس ٹائم تو کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، مگر اس ٹائم بھی آپ تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، وہ ایکسیپشن ہے، اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اسی طریقے سے جمعہ کے دن جو زوال کے ٹائم نماز پڑھنے کی منائی ہے وہ جمعہ کے دن اس کا ایکسیپشن ہے. جمعہ کے دن آپ کبھی بھی آپ مسجد میں آئیے, آپ 2 رکعت نماز پڑھیے, اور اگر آپ پہلے آئے ہیں تو 2 رکعت کر کے آپ چاہے جتنی پڑھ سکتے ہیں. تو عید کے دن ہمیں کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا ہے. عید کے دن ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, صرف جو عید کا دوگانہ ہے, جو عید کی 2 رکعت نماز ہے. اور یہ عید کی جو 2 رکعت نماز پڑھیں گے یہ نارمل نماز کی طرح ہے, بس اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ یہ ہے کہ اس میں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد اور قرأت سے پہلے 7 ایکسٹرا تکبیر بولی جائے گی, اور دوسری رکعت میں 5 ایکسٹرا تکبیر بولی جائے گی. 7 5 12. اس طریقے سے گویا کہ یہ 12 مہینوں میں چونکہ عید کا تہوار آتا ہے تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے یہ ہمیں 12 زائد تکبیرات اللہ کے رسول پڑھتے تھے عید کی نماز میں. اور پہلی رکعت میں آپ سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, اس پر ہم میرے بھائیوں ہم عمل کریں. عید کے دن آپ کو کوئی اور نفل نماز نہیں پڑھنا ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں عید کے دن سنتوں کی پابندی کرنا ہے. جیسے رمضان کو ہم نے سنتوں کی روشنی میں گزارا ہے, ہمیں عید کا یہ تہوار بھی سنتوں کی روشنی میں گزارنا ہے. عید کے بعد اللہ اگر توفیق دے تو شوال کے 6 روزے ضرور رکھیے. یہ 6 روزے کب سے رکھے جا سکتے ہیں؟ یہ عید کے نیکسٹ ڈے سے کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں, پورے شوال میں کبھی. اگر آپ عید والے دن کے بعد اگلے دن سے ہی رکھنا شروع کر دیں, کوئی حرج کی بات نہیں, رکھ سکتے ہیں. آپ 2-4 دن کے بعد, 1 ہفتے کے بعد بھی رکھنا چاہیں, شوال کے اندر یہ رکھ لینا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور اس میں شوال کا 6 روزہ شامل کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے زندگی بھر روزہ رکھا. اگر آپ ہر سال اس معمول کو اپنا رہے ہیں کہ رمضان کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور 6 روزہ یہ بھی رکھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے زندگی بھر روزہ رکھا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے, اس کو بھی ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا میرے پیارے ساتھیوں کہ آپ جب عید کے دن اپنے گھروں سے سنور کر کے, سج کر کے, اچھے کپڑے پہن کر کے نکلیں اور عید گاہ میں جا کے آپ دعائیں کریں تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اپنے ان مظلوم بھائیوں کو ضرور یاد کریں کہ جو بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں, جن کے بچوں کو, آپ کے بچوں کو شاید عید کے دن نیا کپڑا نصیب ہو جائے, ان کے بچوں کو کپڑا ہی مل جائے یہ بڑی بات ہے. ان کے سروں پہ چھت مل جائے بڑی بات ہے, ان کو پیٹ بھر کے 2 ٹائم کا کھانا مل جائے بڑی بات ہے. اپنی دعاؤں میں اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے ضرور میرے بھائیوں ان کو یاد رکھیں اور دعا کریں کہ رب العالمین تمام عالم اسلام کو عید کی خوشیوں میں شامل فرما دے. رب العالمین سے ہم یہ دعا کریں اس مبارک مہینے کے اختتام پر کہ پروردگار ہمیں تو نے جتنی توفیق دی ہم نے عبادتیں کی ہیں, اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. الہ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں, کسی بھی قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہیں, رب العالمین تو ان کی تکلیفوں کو دور فرما کے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. الہ العالمین اسی ملک میں اس رمضان کے مہینے میں بعض علاقوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں ہندو مسلم فسادات کا ماحول بنتا ہے اور پھر پرشاسن کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے جو کاروائیاں ہوتی ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے وہ بڑی ایک طرفہ ہوتی ہیں. رمضان کا مہینہ ہے اور کسی کا مکان گرا دیا جائے, کسی کے گھر کے نوجوان بچے جیل میں ڈال دیے جائیں. یہ حالات اور یہ خبریں دیکھ کے کون سا ایسا دل ہے جو دکھی نہ ہو جائے, کون سی ایسی آنکھ ہیں جو بھر نہ جائیں. اے اللہ ایسے تمام مظلوموں کی تو مدد فرما دے. اے اللہ ہمارے جان و مال کی, ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جہاں پر بھی اہل ایمان بستے ہیں تو ان کو ظالموں کے ظلم سے, شریروں کے شر سے پروردگار تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں تیرے, بڑے خطا کار بندے ہیں. اللہ ہم اس مبارک مہینے کا حق تو نہیں ادا کر پائے, لیکن جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے انجام دی ہیں اللہ ان عبادتوں کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے. اے اللہ ابھی لگ رہا تھا کہ یہ رمضان شروع ہوا اور اب ہم اس کے آخری موڑ پہ پہنچ گئے. اے اللہ تو نے اپنے کلام میں کہا ہے یہ ایام معدودات ہیں, یہ گنتی کے چند دن ہیں. اے اللہ وہ گنتی کے چند دن اب پورے ہونے والے ہیں. اے اللہ نیکیوں کی یہ بہار, نیکیوں کا یہ ماحول, مسجدوں میں نمازیوں کی یہ تعداد تو ہمیں توفیق دے کہ یہ موسم اور نیکیوں کی یہ بہار رمضان کے بعد بھی قائم رہے. اے اللہ جس طریقے سے 1 مہینے تو نے ہمیں مسجد سے جڑنے کی توفیق دی ہے, پروردگار ہمیں رمضان کے بعد بھی مسجد سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ 1 مہینہ تو نے قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے, باقی 11 مہینوں میں بھی ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں سے جو لوگ اپنے بھائیوں سے ناراض ہیں, اپنے پڑوسیوں سے ناراض ہیں, اپنی بہنوں سے بات چیت بن کر کے بیٹھے ہیں, ماں باپ اور اولاد کے درمیان دراریں پڑی ہیں, اے اللہ عید کے آنے کے پہلے ان تمام لوگوں کو توفیق دے
کہ ان بچھڑے ہوئے لوگوں سے جا کر کے مل لیں، دکھی دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف شکوے اور شکایتیں ہیں دور کر کے اے اللہ دلوں کا کینہ اور کپٹ دور کر کے مل جائیں۔ اے اللہ سب کو ایک دوسرے سے اپنے گلے شکوے دور کر کے آپس میں ملنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم سنت کے مطابق عید کی نماز ادا کریں، سنت کے مطابق ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ پروردگار ہماری تمام عبادات کو تو قبول فرما لے۔ الہ العالمین اپنی دعاؤں میں ہمیں اپنے مظلوم اور مجبور بھائیوں کو بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرما، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ محترم حاضرین جمعہ،